لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات علی محمد وآل محمد. آپ سب کی خدمت میں اس عظیم تاریخ، اس عظیم عید کہ جو عید فتح اسلام ہے دوسرے ادیان کے اوپر، یہ وہ عید ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے ایک نئے انداز سے اہل بیت کو پہچنوایا. یہ وہ عید ہے کہ جس کے اندر واضح طور پر امامین حسنین کو رسول کا فرزند کہا گیا. یہ وہ عید ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے پورے عرب میں کسی خاتون کو اس لائق نہ سمجھا کہ وہ اسلام کی نمائندگی کر سکے. یہ وہ عید ہے کہ جس کے اندر واضح ہوا کہ علی ابن ابی طالب کوئی صحابی نہیں بلکہ نفس رسول ہیں. لہٰذا یہ وہ خاص عید ہے کہ جس کی ہمیں بہت خوشی ہونا چاہیے. اور آج اس بات کو عرض کرنا ہے کہ جو میں نے ظہر کی تقریر میں آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ عید ظفر اور کامیابی ہے اسلام کی. لہٰذا اسی وقت میں آپ سب کی خدمت میں اس عظیم دن، اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ آج کے اس عظیم دن کے صدقے میں کہ جو کامیابی ہے اسلام کی، پروردگار عالم انشاءاللہ حکومت اسلامی ایران کو اس جنگ میں کامیابی عطا فرمائے، پرچم اسلام کو سر بلند کرے، پرچم کفر و نفاق و یہود کو سر نگون فرمائے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جلدی جلدی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے. وہ باتیں جو گزشتہ سال آپ کے سامنے پیش کی تھیں اسی کے، چونکہ ہم کو یاد رہتا ہے ہم نے کیا پڑھا. اب آپ کو یاد رہے نہ رہے کہ آپ نے کیا سنا وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جہاں سے چھوڑا تھا میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں. ایک سال پہلے کی بات ہے.
کہ پروردگار عالم نے ان آیات میں سورہ آل عمران کی 59, 60 اور 61 کی جو آیات ہیں اس میں واضح طور پر جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثِلِ آدَمَ. دیکھو جو تم لوگ سوچتے ہو عیسیٰ ہے وہ عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ وہ ہے کہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں. بہت قابل غور ایک نکتہ ہے، یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو پورا مباہلے کا مسئلہ ہے وہ کسی فروعات دین کے اوپر نہیں ہے بلکہ مسئلہ عقیدے کا ہے. توجہ رکھیں اس بات کے اوپر، یہ ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ جو مسائل عقیدے کو فروعات میں سمجھتے ہیں کہ کتنا مسئلہ عقیدے کا بیان ہوگا. نہیں، مسئلہ عقیدے کا اتنا اہم ہے کہ اس پہ جنگیں ہو جاتی ہیں، اور اتنا اہم ہے کہ اگر نہ مانا جائے تو لعنت کا مستحق ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں، یعنی اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. اعلان یہ ہو رہا ہے کہ تم بھی عیسیٰ کو مانتے ہو، ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں. رسول اکرم جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں. جو خط لکھا تھا، میں نے اسی لیے جو ہے آج آپ دوپہر میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جو خط لکھا اس میں یہی تعبیریں استعمال کی کہ سلام ہو ابراہیم کے اوپر، ان کی آل کے اوپر، جناب یعقوب کے اوپر، سب کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم مان رہے ہیں وہ تم نہیں مان رہے ہو. بظاہر ایک شخصیت کو مانا جا رہا ہے. خوب میرے بچے خاص طور پہ اس پر توجہ کریں کہ جناب عیسیٰ کو رسول اکرم اور مسلمان بھی مان رہے ہیں، لیکن جناب عیسیٰ کو جس طرح رسول اکرم منوانا چاہ رہے ہیں مسیحی اس طرح نہیں مانتے ہیں. لہذا پروردگار عالم نے کیا کہا؟ کہا اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. دیکھو اس طرح عیسیٰ کو مانو، عیسیٰ کو سن آف گاڈ یا گاڈ، اللہ کا بیٹا یا روح القدس، یہ سب باتیں الگ ہیں. جناب عیسیٰ کون ہے؟ جناب عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. جناب عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور جناب عیسیٰ اللہ کی ایک مخلوق ہے. پروردگار عالم نے رسول اکرم کے ذریعے اس پیغام کو پہنچایا کہ جو بھی مثال آدم کی ہے وہی مثال عیسیٰ کی ہے. یعنی اب مسئلہ یہاں پر عقیدے کا ہے. تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے، اور جس طرح تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے. پس یہی مسئلہ جہاں پر نبوت کا ہے وہی مسئلہ امامت کا بھی ہے. علی کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. توجہ کریں، علی کو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جس طرح سے ہم مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، اور جس طرح وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی لڑائی عقیدے کی ہے، فروعات کی نہیں ہے. لڑائی نماز کی نہیں ہے، ہاتھ کھول کے کیوں ہے، ہاتھ باندھ کے کیوں ہے، حج میں احرام بازو نکلا کیوں ہے، بازو نکلا کیوں نہیں ہے، روزہ پہلے کیوں افطار ہو رہا ہے بعد میں کیوں نہیں. اس پر لڑائی نہیں ہے. لڑائی کس پر ہے؟ لڑائی عقیدے پر ہے. جو ہم مانتے ہیں وہ آپ نہیں مانتے. اب اگر ہم بات کو اور ڈیپ لے کر جائیں، بلکہ جناب امیر المومنین سے اور پہلے جس نبی کو جس طرح ہم مانتے ہیں وہ آپ نہیں مانتے، چونکہ جس نبی کو نہج البلاغہ نے پہچنوایا وہ صحیح بخاری نے نہیں پہچنوایا. توجہ ہے. اور بلکہ جس اللہ کو رسول اور علی نے پہچنوایا اس اللہ کی تعریف ابو ہریرہ نے کچھ اور کی ہے. توجہ کریں. لہذا مسئلہ عقیدے کا ہے، مسئلہ تھاٹ پروسیس کا ہے، مسئلہ ہمارے آئیڈیولوجی کا ہے. لہذا اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ. مانتے ہو تم، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، مانتے ہو، لیکن جو ہم مانتے ہیں وہ تم نہیں مانتے. لہذا جس طرح سے ہم امیر المؤمنین کو مانتے ہیں اس طرح آپ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مانے. ہاں یہ کہ علی شجاع ہے بہت اچھی بات ہے، امیر المومنین عالم ہے بہت اچھی بات ہے، امیر المومنین افضل بھی ہے، مانتے ہیں وہ افضل ہیں، لیکن چوتھے ہیں، لیکن وہ ان کو دے دی گئی خلافت، لیکن وہ رسول کے اوپر منبر پہ آ کر بیٹھ گئے. لہٰذا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. لڑائی ہے، کیوں نہیں لڑائی ہے؟ لڑائی ہے، یہی تو اعلان مباہلہ ہے. توجہ کریں. یعنی اگر ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے تو پہلے ڈائیلاگ ہوگا. ہاں رسول اکرم نے کیا سکھایا؟ پروسیس ہے. پہلے ڈائیلاگ ہے، جادلہم باللتی ہی احسن، پہلے مجادلہ کرو، گفتگو کرو. لیکن اگر مسئلہ عقیدے کا ہے اور گفتگو سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو اس کے بعد اعلان براءت ضروری ہے. یہ ہے پیغام مباہلہ. اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہے. یہ ہم ہیں اور ہم کیا کریں، ہم اس طرح سے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی پسند آ گیا تو اس کے اوپر جان نچھاور ہے، اور اگر کسی سے نفرت ہو گئی تو پھر وہ دل وہ حلق سے نہیں اترتا.
ہاں ملاک اور معیار حب علی ابن ابی طالب ہے. لہذا انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، وہی مثال وہی کیس جو جناب آدم کا ہے وہی جناب عیسیٰ کا بھی ہے جو ہم کہہ رہے. لہذا اس طرح سے ہمیں ائمہ اطہار کو امیر المومنین کو ماننا ہے جس طرح رسول اکرم نے فرمایا. نہ غلوف ہو نہ تقصیر ہو، نہ علی ہمارے نزدیک خدا ہے اور نہ علی ہمارے نزدیک کسی صحابی کی طرح ہے. علی ابن ابی طالب کون ہے؟ مباہلہ میں پہچانوایا گیا کہ علی وہ ہے جو نفس رسول ہے. اس سے کم پر ہمیں علی نہیں چاہیے. ہاں اس سے کم پر ہمیں گوارا نہیں ہے. لہذا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. یہ جو اعلان مباہلہ ہے یہ اعلان عقیدہ ہے. یہ جنگ عقیدے کی ہے. یہ جنگ فروعات دین کی نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ حج پہ کیوں نہیں جاتے، حج پہ چلو. مسیحیوں سے رسول اکرم نے نہیں کہا حج پہ چلو، نماز پڑھ لیا کرو، روزہ رکھ لیا کرو، تمہارے یہ نہیں ہوتا. مسجد میں بیٹھ کر اجازت لی، رسول اکرم نے کعبے کی طرف نماز پڑھی، مسیحیوں نے اپنے ڈائریکشن کی طرف نماز پڑھی. کہہ رہے ادھر مسجد بیٹھ کے ادھر نماز نہیں پڑھنا ہے. معلوم یہ ہوا مسئلہ نماز اتنا اہم نہیں ہے جتنا مسئلہ عقیدہ اہم ہے. توجہ ہے؟ یہ وہ پوری ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے پورے مباہلے کا. لہٰذا مباہلے میں ایک بات غور طلب ہے اور وہ یہ کہ مسئلہ مباہلہ مسئلہ عقیدہ ہے، اور جب تک مسئلہ عقیدہ درست نہ ہو تمام فروعات بیکار ہیں. لہٰذا ایک گلہ اور ایک شکوہ میں اپنے درمیان اور ایک گلہ ایک شکوہ جو ہے وہ پوری امت سے. وہ کیا ہے؟ توجہ کریں خاص طور پر. حسین کلم بھول گئے ہم کتنے بجے بیٹھے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ابھی شروع کیا ہم نے ٹھیک ہے. ہاں 8:40 ایک صلوات اور پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیں ہماری محفل و گفتگو اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ سب آ جاتے ہیں. تو ابھی تو مقدمہ چل رہا تھا، تو اب یہ امپورٹنٹ بات سنیے. دیکھیے اسلام جب ہم نماز کی گفتگو کرتے ہیں، جو میں تھوڑا سا ایک بچوں کو اپنی اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی کبھار ہم اپنی زندگیوں میں کچھ امور کو، کچھ اسلامی تعلیمات کو جو بہت اہم ہیں ان کو کم درجہ دے دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں جو اتنی اہم ہیں، ضروری ہے لیکن اتنی اہم نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس کو صبر و حوصلے سے ہضم کریے گا بات کو. تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ تکلف ہو، زحمت ہو، لیکن برداشت کریے گا. اور اگر کوئی سوال ہو انشاءاللہ ہم بعد میں حاضر ہیں، چونکہ ہماری گفتگو آپ جانتے ہیں ایسے ہی ہوتی ہے. کچھ چیزیں اہم ہیں، نہایت اہم ہیں، اور کچھ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں جتنا ہم نے بنا لیا ہے. مثال کے طور پر نماز میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں، نماز کی تو آپ سے کہا جاتا ہے نماز جو ہے وہ آپ توضیح المسائل کھولیے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ نماز میں کچھ واجبات ہیں. ہاں واجبات ہیں 11، معمولاً 11 اس کو ذکر کرتے ہیں، البتہ 11 سے زیادہ ہیں. فہرست میں 11 عدد لکھ دیا جاتا ہے. 11 واجبات ہیں. اب ان واجبات میں کچھ واجبات کیا ہیں؟ رکنی ہیں، اور کچھ واجبات غیر رکنی ہیں. اور ان کی ڈیفینیشن آپ کے ذہن میں ہے. غیر رکنی وہ واجبات ہیں کہ اگر سہون غلطی سے کوئی بھول جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز مان لی جائے گی. توجہ کریے گا خوب. اگر غلطی سے کوئی غیر رکنی واجب ہے، یہ نہیں کہہ رہے نہیں واجب نہیں ہے، مستحب ہے، قنوت نہیں ہے کہ آپ بھول گئے، نہیں بھولے، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، وہ الگ مسئلہ ہے. واجب ہے، کرنا ہے، لیکن اگر غلطی سے سہون بھول گئے، نماز کے بعد یاد آیا تو نماز ٹھیک ہے. پروردگار عالم کہے گا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اوکے. یہ کیا ہے؟ غیر رکنی ہے. لیکن کچھ ارکان ہیں، رکن ہے. یعنی کیا رکن ہے؟ یعنی اگر سہون بھول گئے یا عمدن بھول گئے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے. گویا نماز ہی نہیں پڑھی. یعنی اگر وہ رکن انجام نہیں دیا تو گویا نماز ہو ہی نہیں. یعنی اب یہ سوال نہیں ہوگا کہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. گویا نماز ہی نہیں ہے تو قبول اور عدم قبول کی گفتگو نہیں ہو سکتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ رکن اور غیر رکن. ہم نے بعض اپنی اسلامی تاریخوں کو جو رکن ہے، جو اساس ہیں، ان کو غیر رکن کا درجہ دے دیا، اور جو غیر رکنی تھیں، جو اتنی ضروری نہیں تھیں، ان کو ہم نے رکنی جو ہے درجہ دے دیا. مثال کے طور پر عید غدیر اور عید مباہلہ وہ عیدیں ہیں جو رکن، کمر اور اساس دین ہے. توجہ کریں. اور ہم نے عید فطر اور عید اضحیٰ کو وہ درجہ دے دیا
کہ جو غیر رکنی ہے واجب ہے، اچھا ہے، کرنا ہے، لیکن اگر فطر اور اضحیٰ نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر غدیر اور مباہلہ نہیں ہے تو گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ کریں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں یہاں نہیں تھا، میں نہیں کہہ سکا، مجھے آپ سے عرض یہ کرنا ہے آئندہ سالوں کے لیے کہ اگر وہ ہمت، وہ کوشش، وہ خرچ، وہ وقت دینا جو آپ فطر اور اضحیٰ میں لگاتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو غدیر اور مباہلے میں صرف کرنا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے، یہ آپ کے دین کا رکن اور اساس ہے۔ اگر یہ ہے تو باقی سب کچھ ہے، روزے ہیں، نمازیں ہیں، قربانیاں ہیں، حج ہے، اور اگر یہی نہیں تو کچھ نہیں۔ توجہ فرما رہے، یہ گلہ کس سے ہے؟ یہ اسلام سے ہے۔ ایک تھوڑا سا گلہ جو ہے وہ اپنے درمیان بھی، مثال کے طور پر ہم نے جو ہے وہ پہلی ذی الحجہ کو، بہت اہم تاریخ ہے، کیا ہے؟ عقد، تاریخ عقد امیر المومنین جناب سیدنا سلام اللہ علیہ، بہت اہم تاریخ ہے، لیکن ہم اتنی اہمیت اس عید مباہلہ کو نہیں دیتے۔ آپ خود اس کو ایگزامن کریے گا، اس کو آپ دیکھیے گا، ہماری شادیاں ہوں گی تو اسی تاریخ پہ ہوگی، اس تاریخ پہ نہیں ہوگی، گھر خریدنا ہوگا اس تاریخ پہ ہو جائے گا، اس تاریخ پہ نہیں ہوگا، کوئی نیا کام ہمیں شروع کرنا اس تاریخ پہ ہوگا، اس تاریخ پہ نہیں ہوگا۔ وہ ہے، اہم ہے، لیکن جتنا اہم یہ ہے وہ نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہٰذا ہمیں، اچھا ایک بات اور میں کہتا چلوں، یہ عید مباہلہ اور عید غدیر، عید غدیر عید اللہ الاکبر ہے، لیکن اس بات کو بھی غور رکھیں اور فکر میں رکھیں اپنی کہ عید مباہلہ مقدمہ ہے عید غدیر کا، چونکہ اگر علی ابن ابی طالب کے لیے نفس رسول ہونا سمجھ میں آ گیا تو وسیع اور وزیر ہونا اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، اور اگر نفس رسول ہونا سمجھ میں نہ آیا تو پھر وہ اعلان جتنا ہوتا جائے ولی ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لہٰذا جب مامون نے 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام پوچھا کہ آپ کے جد کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے عید غدیر کو نہیں گنوایا، آپ نے یہ آیت مباہلہ پڑھی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میرے جد علی ابن مرتضیٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ نفس رسول ہے، وہ عین رسول ہے، وہ رسول کی سیلف ہے، سول ہے، ان میں اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی میرے عزیزوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں، کچھ چیزیں رکن اور اساس دین اور مذہب ہیں، کچھ چیزیں جو واجب ہیں غیر رکنی ہیں، لہٰذا جو احترام اور جو عزت اس کو ملنا چاہیے وہ احترام کسی اور چیز کا نہیں ہے، چونکہ اس کی وجہ سے باقی سب کچھ ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے ہر شے ہے، ہر شے غدیر کی وجہ سے ہے، ہر تعلیمات اسلامی ان کی وجوہات کی بنا پر ہے، لہٰذا ہم کبھی کبھار اپنی زندگیوں میں اس بات کو محسوس کرتے ہیں۔ لہٰذا اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جو مثال اور جو کیس جناب عیسیٰ کا ہے عند اللہ وہی جناب آدم کا ہے، اور جس طریقے سے آدم نبی ہے اور جس طریقے سے آدم مخلوق ہے اسی طریقے سے عیسیٰ بھی مخلوق ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ مسئلہ مباہلہ مسئلہ عقیدہ ہے، مسئلہ فروعات دین کا نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے، لہٰذا اپنے عقیدے کو ہمیں مضبوط رکھنا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے لیے انسان لڑے، جنگ کرے، اور اگر اس تک بات نہ واضح ہو جائے تو اعلان براعت کرے۔ اور آج بھی ہم یہی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ میں بس بات کو اپنی سمیٹ رہا ہوں کہ یہ جو اعلان براعت ہو رہا ہے یہ تعلیمات قرآن ہے، یہ تعلیمات اہل بیت ہے۔ بہت سے ہمارے اپنے بھی ہیں جو اس مسئلے میں پریشان ہیں، جو اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں آج بھی، کہ کیا ہمیں لعنت کرنا چاہیے، کیا ہمیں براعت کرنا چاہیے۔ سلیقہ ہے ہر چیز کا، بارہا کہہ چکا ہوں، لیکن اس بات کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہمارے دین و مذہب میں براعت کا اعلان ہے، جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ہمارے بزرگوں کے اس بات کو سمجھنا پڑے گا، اس پیغام کو آگے تک پہنچانا پڑے گا۔ ہم میں اور آپ میں اور ان لوگوں میں فرق ہی یہی ہے کہ وہ کہیں گے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن اہل بیت سے محبت کرنے کا ایک کاسٹ ہے، ایک پرائس ہے، ایک قیمت ہے کہ جو آپ اور ہم ادا کر رہے ہیں، جو آج اس وقت ہم مؤمنین ایران میں ادا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں you will have to pay the cost۔ اب جو اس کاسٹ کو پے نہیں کرنا چاہتا وہ اس مسئلے سے بھاگنا چاہتا ہے۔
لہٰذا اس کے لیے شجاعت چاہیے، لہٰذا اس کے لیے ہمت چاہیے۔ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں اس ہمت کو برقرار رکھے کہ ہم عید مباہلہ میں جو اعلان براعت ہو رہا ہے اس طرح اعلان کر سکیں۔ پروردگارہ ہم سب کے دلوں میں محبت و معرفت اہل بیت کو منور فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان اور مسلمین کے صفوف میں اتحاد اور محبت کو قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی امیر المومنین کے چاہنے والے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا ہے، درخواست ہے پروردگارہ جو بھی رضمندگان اسلام ہیں حدود اسلام کی حفاظت میں مصروف ہیں جافشانی کر رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کے حوصلے اور جذبوں کو سلامت رکھ۔ پروردگارہ ایران حکومت اسلامی کو سربلندی اور نصرت عطا فرما۔ پروردگارہ جو بھی اس وقت مراج کرام ہیں، علماء اعظام ہیں، بالخصوص رہبر معظم، پروردگارہ ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے درمیان اگر کوئی مریض ہے ان سب کے امراض کو دور فرما۔ اس عید کے صدقے میں پروردگارہ ہم سب کے لیے بہترین عیدی قرار دے کہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ اور اربعین نصیب فرما۔ یہ میں دعا مخصوصاً اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ممکن ہے کہ اربعین کی زیارت اور عاشورہ کی زیارت جو ہے اس پر وہ متاثر ہو۔ پروردگارہ انشاءاللہ مشاہد مقدسہ اور حرم اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد وآلہ۔ میری تقریر ختم ہو گئی ہے آفیشلی، لیکن ایک شکریہ اور ایک اعلان آپ کے سامنے کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے جو ہے وہ مدرسے کی جو ہے وہ سیریمنی ہے، گریجویشن سیریمنی ہے۔ جو طلاب اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں مدرسے سے پاس آؤٹ ہوئے، ختم کیا ہے، ان کے جو ہے اعزاز میں، اور جو قرآن کمپٹیشن ہوا تھا اس کے جو ہے وہ پرائز ڈسٹریبیوشن اور انعامات جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہر فرد کا کہ جس نے بھی جس طریقے سے بھی اس قرآن کمپٹیشن کو آرگنائز اور برپا کرنے میں مدد کی، حصہ لیا، پارٹ لیا، آئے، زحمتیں برداشت کی، زحمت اٹھائی، اور ہر اس فرد کا شکریہ اور مومنین مومنات سب کا شکریہ، تہ دل سے شکریہ کہ ان لوگوں نے اس ماحول میں، اس کمیونٹی میں، ہماری اپنی جماعت میں قرآنی ماحول بنایا اور قرآنی نور جو ہے وہ ایک دوسرے تک پہنچایا۔ یہ بات بہت اہم ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن سے ہمیں متمسک رہنا ہے، اہل بیت سے ہمیں متمسک رہنا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو کمپٹیشنز ہیں، کوئز ہیں، ان سب میں آپ سب لوگ اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور پیشگی مبارکباد ان لوگوں کو کہ جو لوگ کامیاب ہوئے اس کمپٹیشن میں، اور مخصوصاً وہ اسٹوڈنٹس جو پاس آؤٹ ہو رہے مدرسے سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔